علیکم. دس از میمونہ نسیم فرام CEO کلب پاکستان. ہم لوگ روز کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے لیے سیشن لے کر آتے ہیں. آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ہم نے اس کو چینج کر دیا. ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ لے کر آئے ہیں اور اس ٹریننگ کا پرپز یہ ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ جو بھی رولز ہیں لائف کے, آپ لوگوں کو ایشوز ہیں, پرپزز ہیں, اس کو ڈسکس کریں, ہماری بات سنیں, ہم سے کویشچن آنسرز کریں تاکہ آپ لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکیں اور آپ لوگوں کو آنا نہ پڑے. لائیو دیکھ کر ہی آپ لوگوں کو کافی چیزیں پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ٹریننگ کے لیے وہ اعجاز نثار صاحب ہیں. سر جو ہیں وہ CEO ہیں CEO کلب پاکستان کے اور لائف کوچ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پرپز آف لائف از اے لائف آف پرپز. اس میں ہم سر سے ڈفرینٹ قسم کے سوالات کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہم سے کویشچنس کریں. ہم لوگ انسٹنٹلی آپ لوگوں کے آنسرس کریں گے تاکہ جو چیزیں کلیئر ہونی ہیں وہ آپ لوگوں کو فوراً سے کلیئر ہو جائیں, کوئی ایشو رہ نہ جائے کسی کا بھی. سر سب سے پہلے امپورٹنس آف پرپز کیا ہے اور اتنا کیوں امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں؟ آج ہم نے کہا کہ لائف پرپز آف لائف از دا لائف آف پرپز نا, تو اگر ہم دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی کہانی ہے, وہاں سے میں آج کا سیشن شروع کرتا ہوں. ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا بچہ ہوتا ہے اور وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ نا ماں سے پوچھتا ہے اپنی سے, جو اس کا بیبی کیمل ہوتا ہے, کہتے ہیں ماں میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے, اپنی جو اونٹنی ہوتی ہے. تو وہ کہتا بیٹا پوچھو. انہوں نے کہا جی ماں یہ ہمارا جو اتنا بڑا پیٹ ہے نیچر نے کیوں بنایا؟ تو اس کو آگے سے جواب دیتی ہے بیٹا کہ اس لیے بنایا تاکہ اس میں ہم پانی سٹور کر سکیں. ہم نا ریگستان کے اینیمل ہیں اور ہم ریگستان میں زندگی گزارتے ہیں, تو ریگستان میں رہنے کے لیے پانی کیونکہ نہیں وہاں ملتا, تو ہم اس میں قدرت نے ہم 80 ڈیز تک 90 ڈیز تک پانی سٹور کر سکتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں ماں ہمیں یہ بتائیں کہ پھر ہمیں اتنے بڑے بڑے آئی بروز کیوں ہیں؟ جو کیمل ہوتا ہے اس کے آئی بروز بہت بڑے ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس لیے آئی بروز اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جو سٹارمز آتے ہیں نا, جو سینڈ سٹارمز ہوتے ہیں ریگستان کے اندر جو ریت کے, تو وہاں سے جب ریت آتی ہے تو اس کو جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں نہ ریت جائے. کہتے واقعی مطلب ہمارے آئی بروز, ہمارا پیٹ. اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اتنا یہ جسم کے جو پاؤں ہوتا ہے اس کے اندر اتنے کٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے, تاکہ ریت ہمارے پاؤں میں پھنس نہ جائے, ہمارے چلنے میں دشواری. عام دیکھا عام بندہ ریت پہ نہیں چل سکتا, اس کے ریت اس کے پاؤں میں پھنس جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ریت ہمارے پاؤں سے نکل جاتی ہے, اس وجہ سے قدرت نے ہماری یہ اسپیس رکھی ہے. پھر اس نے کہا جی کہ ہمارے نوز اتنا کیوں بڑا ہوتا ہے, پھر ہماری یہ دم اتنی چھوٹی کیوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی, اس کے اندر ہمارے پاؤں کے اندر اتنی یہ لچک کیوں ہوتی ہے. 5-4 اس نے چیزیں پوچھی تو ماں اس کو ہر بار کہتی تھی کیونکہ ہم ریگستان کے اینیمل ہیں. تو اینڈ میں پوچھتے ہیں ماں, جو اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قدرت نے ہمیں ریگستان کے لیے پیدا کیا, قدرت نے ہمارے یہ کوہان رکھی, ہمارا پیٹ بڑا رکھا, ہمارے آئی بروز بنائے, ٹھیک ہے آئی بروز, اور پھر ہمارا یہ ٹانگیں لمبی رکھیں تاکہ ہم بڑے بڑے سٹیپس لے سکیں. تو ماں ابھی مجھے ایک بات بتاؤ, سارا کچھ تو ریگستان کے لیے, what the hell we are doing in the zoo؟ ہم اس وقت چڑیا گھر میں ہیں, تو یہ چیزوں کو تو چڑیا گھر میں ضرورت ہی نہیں. ہر چیز کا ایک پرپس ہے, نیچر نے اس کو اس پرپس سے بنائی ہے. ایک دوسری کہانی میں آپ کو سناتا ہوں پرپس کے والے سے, یہ میرا کیونکہ بڑا دل کے پاس ہے یہ ٹاپک, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے تھے طور پہ. تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور کے اوپر, تو کہتے ہیں اے اللہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو چھپکلی ہے یہ تم نے کیوں بنائی ہے؟ اگر آپ چھپکلی نہ بناتے تو کیا آپ کے اس کارخانہ قدرت میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ, تھوڑی دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں بنایا, اگر موسیٰ نہ ہوتا تو کیا تمہارے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ تو ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. کائنات کا کوئی ایسی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر تو کلیئر ایک آیت مبارکہ ہے کہ ڈو یو تھنک یو ور سینٹ پرپس لیس, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ اور آج کا جو سیشن ہے وہ اس ڈسکور کرنا ہے اس پرپس کو. ریسرچ کہتی ہے, ہارورڈ کی ریسرچ کہتی ہے کہ لیس دین 2% پیپل دے ہیو دیئر کلیئرٹی آف دا پرپس. لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے بھی پیدا ہونا ہوتا ہے, انہوں نے بھی روٹی کھانی ہوتی ہے, انہوں نے بھی بچے اپنی پرو کریشن کرنی ہوتی ہے, اور انہوں نے مر جانا ہوتا ہے.
لیکن شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان جو آتا ہے 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے. ایک دفعہ جب اس کی ماں سے جنتی ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے, دوسری دفعہ جب اس کو اپنی زندگی کا مقصد ڈسکور ہو جائے تو وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے. سر جس طرح ابھی زو کی بات کی ہے, کیمل آپ نے واقعہ سنا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ بھی ایک زو میں ہی ہیں؟ ہمارا اگر لائف کا پرپز نہیں ہے تو وی آر نہیں, تو آپ کو اس میں شک ہے؟ اس میں شک ہے؟ یہ یقین ہے سارے زو میں ہیں, ہے نازیہ؟ ایم رائٹ؟ چلے جی. تو سر اب جس طرح بات کی کہ انسان جو ہے وہ 2 بار پیدا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں مقصد پتہ چل جائے, تو اب کیا اس ایج میں آ کے ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں, اوبیسلی کوئی کس ایج کا ہے, کوئی کس ایج سے, تو کیا اب ہم اس ایج میں آ کے اپنے زندگی کا پرپز بنا سکتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی اس سے فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت آج کے ماڈرن انسان کا, خاص کر جو کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد سب سے بڑا پرابلم انگزائٹی ہے. یس ٹرو. لوگوں کے اندر نا ذہن کے اندر شعور, ایک شعور باہر ہے, اور وہ شعور اس لیے ہے کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ وامٹنگ ہو رہی ہے انفارمیشن کی. ہر بندے کے پاس اتنا انفارمیشن آ گئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مائنڈ کا جو کام ہے وہ فوکس کرنا ہے. آپ کو آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. پھیپڑوں کا کام کیا ہے؟ آکسیجن کو سک کرنا. گردے کیا کرتے ہیں؟ کڈنیز کیا کرتی ہیں؟ آپ کے پانی کو آپ کو سارا جو پیوریفائی کرتی ہیں, بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہیں. اسٹمک کا کام کیا ہے؟ کیا ڈائجیشن ہے. تو ہر چیز کا ایک پرپز ہے نا جی. تو دماغ کا کام کیا ہے؟ فوکس کرنا. دماغ اس وقت فوکس ہی نہیں کر پا رہا. لوگوں کو اتنا شعور ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, صبح کچھ اور پلان ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے, شام کو کچھ بدل چکا ہوتا ہے. ان کے پاس کلیئرٹی آف پرپس نہیں ہے, کلیئرٹی آف گولز نہیں ہے, لائف کا کلیئرٹی نہیں ہے. لوگ صرف آتے ہیں سونے کے لیے, سونا گول نہیں ہے زندگی کا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس لیے نا یہ نا وہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے, کل میں نے پڑھا ایک جگہ پہ, کہتے ہیں کہ جی کہ جو نیند ہوتی ہے نا جہالت, وہ گہری نیند کی طرح ہوتی ہے. نازیہ سنیے ذرا, جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے, جگانے والے پہ بڑا غصہ آتا ہے. تو یہ نا بہت مشکل ہے. سوتے کو جگانا آسان ہے اور جاگتے کو جگانا مشکل ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ زندگی کے اندر نا کلیئرٹی آف گولز جو ہوتی ہے نا, آج کا سب سے قیمتی سوال ہے کہ یہ گول, ہاؤ ٹو ڈسکور دا گولز, ہاؤ ٹو. آپ اگلا سوال پوچھیں. آپ سر یہی بات کہ ہم لوگ کس طرح ڈسکور کر سکتے ہیں اگر میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ آن اے کلیئر پاتھ کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے نا ہمارے پاس پراپر ٹریننگز نہیں ہیں. تو ہاؤ کین وی مینیج, ہم اپنی گولز دیکھیں, اپنے پرپسز دیکھیں, یا کس طرح ہمارے اسکولس ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ میں تو بہت زیادہ اینٹی اسکولنگ ہو گیا ہوں. آج کل کے جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے, وہ تو سوچنا ہی نہیں سکھاتا. تعلیم کا اصل بنیادی مقصد سوچنا سکھانا ہے. یہ فکر ہے, جو فکر کی جو ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں نا, گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی کہ آج کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے وہ کہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے پاکستان میں, جو 25 جو سال سے جو کم ہے, 65% پاپولیشن ہے جو بلو 25, یعنی کہ 15 کروڑ نوجوان ہیں اس ملک کے پاس, بچے اور نوجوان ہیں ہمارے پاس. ان کو ہم نے تھنکنگ کرانا, ہم ڈگریوں کے پیچھے لگا دی ہے. ہم نے تعلیم دی ہے, تربیت نہیں دی. اور تربیت کس چیز کی؟ فکر کی تربیت, سوچ کی تربیت, جس کو آج کل کے ماڈرن ٹرمز میں کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں, جس کو ہم انالیٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. آج کے بچے کو سقراط پتہ کیا تھا؟ سقراط کو سزائے موت کیوں دی؟ اس کو زہر کا پیالہ کیوں دیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ سزائے موت, اس کا قصور کیا تھا جی بتائیے؟ سقراط کو نہیں سر, اس کا قصور تھا کہ وہ سچ وہ بتاتا تھا, سوچنا سکھاتا تھا نئی نسل کو. جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سچ کیا اور غلط کیا ہے. جب سوچنا ہی نہیں آتا تو کسی کا جھوٹ آپ کا سچ ہو سکتا ہے, کسی کا سچ آپ کا جھوٹ ہو سکتا ہے. تو سوچنا جو ہوتا ہے نا جس تھنکنگ کرنا, انالیسس کرنا, چیزوں کو سمجھنا, فکر کرنا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ 750 دفعہ سے زیادہ فکر پہ آیات مبارکہ اتاری ہیں. نماز سے زیادہ آیتیں صرف سوچنے پہ ہیں, فکر پہ ہیں, تھنکنگ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے بل گیٹس جب نوجوان لڑکا تھا تو اس کی ماں آئی کھانا لے کے, تو وہ کمرے میں بیٹھا, اس نے دروازہ ناک کیا, اس نے کہا بل واٹ آر یو ڈوئنگ. تو پتہ بل نے کیا جواب دیا؟ بل گیٹس نے, بچہ تھا جب اپنے گیراج میں اپنی اس نے چھوٹی سی ورکشاپ بنائی ہوئی تھی. اور سارے بڑی سکسیس سٹوریز آپ کو پتہ ہے وہ گیراج سے شروع ہوئی ہیں. دنیا جو آج بدلی ہے وہ گیراج سے بدلی ہے.
ہر گراج کے اندر ان کا ایک چھوٹا تھا وہ بچوں کو ٹول باکس پڑھا دیتے تھے, بچے بیٹھ کے اپنا کھیلتے تھے اور وہاں سے وہ بڑے بڑے آئیڈیاز انوویٹرز ڈیولپ ہوئے, فاؤنڈرز بنے. تو بل نے کیا جواب دیا, موم ڈونٹ ڈسٹرب می, آئی ایم تھنکنگ. آنے والا جو پوری دنیا اس نے بدلنی تھی, اس لیے وہ سوچ رہا تھا. اوکے سر, اسکولس کی تو ہم نے بات کری, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ گھر سے اسٹارٹ ہونا چاہیے؟ بل گیٹس کی ہم نے ایگزامپل تو دے دی, ہمارے پاس اور بھی بہت بڑی بڑی ایگزامپلس ہیں, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے نا. وی کی ناٹ سے اپنے گھر میں کہ ہم سوچ رہے ہیں ہم دروازہ نہیں کھول سکتے یا ڈو ناٹ ڈسٹرب اس. اگر ہم میں سے کوئی کہہ بھی دیتے تو وہ ایک ہمارے جو بڑے ہیں کہا جا سکتا ہے. حضور آج کل جو نا سارا مسئلہ گھر کا ہی, اور گھروں میں کے اندر نا جب سے ٹیلی ویژن آیا نا وہ سارا مرکز بن گیا ہے. پہلے نانیاں دادیوں کی جگہ پھر مائیں آئیں, مائیوں کی جگہ مائیں مصروف ہو گئیں, کارپوریٹ مدرس بن گئیں, اور اب کارٹونس آ گئے, کارٹون نیٹ ورک. ٹھیک ہے جی, اب کارٹون نیٹ ورک آ گئے تو کارٹون نیٹ ورک کے آگے بٹھا گئیں جو ثنا گری, جو ایک پرورش نانیاں دادیاں اسٹوریاں سنا کے انبیاء کرام کی اور بڑے بڑے بزرگوں کی سناتی تھیں تاکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو, اب وہ کارٹونوں نے لے لی. مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کارٹونوں کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا تھا ماں باپ نے یہاں اس کو کوئی نانیاں دادیوں کی گود میں تھوڑی پلا, یہ تو کارٹونوں کی گود میں پلا ہے, تو بڑا ہو کے کارٹون ہی بنے گا, جو بوگے وہی کاٹو گے. تو سر ہاؤ کین مدرس ڈو دس نا؟ اگر کارپوریٹ مدر ہے, کیونکہ میجورٹی ہماری ایج میں آبویسلی مدرس جو ہیں وہ فوکس کرتی ہے اپنے کریئر کے اوپر, تو ہاؤ کین دے ہیلپ آؤٹ؟ بالکل کر سکتی ہیں. دیکھیں جو نیچر نے قدرت کا, دیکھیں ہمیشہ ہر چیز کے اندر فالو کرنا ہے نیچر کے لاز کو. ماں کا جو رول ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا, کوئی کمپیوٹر نہیں, کوئی اسکول, کوئی کالج, یونیورسٹی. ماں کی جو گود ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آپ کو ماں کی, میں نے بڑی اچھی یونیورسٹیوں اداروں میں دیکھا ہے, وہ آف کر لیتی ہیں اپنا کریئر کہ یہ بچے کے لیے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کریئر امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ والا یہ دھوکہ ہے کریئر کے لائن میں لگا کے. بچیاں جی, ہر لڑکیاں بیٹھی ہوئی 30 سال کی ہو گئیں, شادیوں کے لیے انتظار میں جی کریئر. جو نیچر نے ایک عورت کو ایک ماں کا ایک رول دیا ہے, یہ بہت بڑا گفٹ ہے, آپ اس کو ریلائز نہیں کر پاتے. سو ٹیکنیکلی سر ہمارے جو پرپز آف لائف ہے یا ہمارا جو گول سیٹنگ ہے وہ ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں بچوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے. سر لاسٹ میں کیونکہ ہم سیشن اپنا وائنڈ اپ کریں گے, میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں 7 شارٹ ٹرمس بتائیں یا شارٹ کٹس بتائیں, ایسے کہ وی آر جنریشن آف شارٹ کٹس. تو شارٹ کٹس ایسے بتائیں کہ ہمیں اپنی لائف میں پرپز ہی پتہ چل جائے ہمارا. آپ یہ سوال پوچھیں کہ ہمیں اجازت صاحب ٹرکس نہ بتائیں, ٹیکنیکس بتائیں. اوکے سر. ہمیں بدقسمتی سے ہمیں ٹرکس سکھائے جاتے ہیں. میں ہمیشہ ٹیکنیکس کی بات کرتا ہوں, نہ کہ ٹرکس کی بات کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ڈسکورنگ دا پرپز آف لائف, ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, اس کا نام ہے مین سرچ آف میننگ بائی وکٹر فرینکل کی کتاب ہے. یہ 1946 میں لکھی گئی تھی, چھپی تھی بلکہ پبلش ہوئی تھی, اور یہ پتوں پہ لکھی گئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہٹلرس نے ان کو اندر کیا تھا نا, تو وہ بند کیا تھا ایک چیمبرس کے اندر, تو اس کو وہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پہننے کو, تو وہاں جا کے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مین سرچ فار میننگ. اس کے اندر وہ کیا کہا ہے کہ سارے لوگ اس وقت اپنی ہوپ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے آج ہوپ لیسنس ہے, آج بھی پاکستان کے حالات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ نا امیدی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ایک بے یقینی ہے. اقبال کہا کرتے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی. یہ غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی جو ہے نا, یہ آج کل اس دور سے گزر رہے ہیں. تو اس بے یقینی کو کیسے وہ وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ اس وقت انہوں نے سب لوگوں کے نا, مطلب وہ چیمبر میں پھینکتے تھے اور ان کی وہ ہڈیاں بھی گل جاتی تھی. وہ گیس چیمبرز ہوتے تھے, وہ جو ہولو کاسٹ ہوا تھا نا جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت انہوں نے دے کین کنٹرول مائی باڈی بٹ دے کین ناٹ کنٹرول مائی سول. انسان کی جو روح ہے وہ اصل چیز ہے. کہتا ہے کہ وہ میری روح کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور دیٹ از ویئر لائز پاور ٹو چوز. زندگی میں سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے جی؟ پاور ٹو. آپ, میرا مقصد آپ کا نہیں ہو سکتا, آپ کا, اللہ نے آپ کو پاور ٹو چوز دیا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو وہ پاور ٹو چوز یوز کرتا ہے, اور کہتا ہے زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے, وکٹر فرینکل کہتا ہے اگر آپ کو زندگی کا وائے مل جائے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں وائے, تو پھر اگر آپ کے پیچھے کوئی مقصد مل جائے آپ کو کسی کام کے پیچھے, یہ جو ٹینک کے اندر نیچے جو بم لگا کر جو پھینکتے ہیں, یا ایون کے جو سوسائڈ بمبر بھی ہوتے ہیں, دے آلسو ہیو اے گڈ ریزن. ٹھیک ہے جی. تو ابھی لڑکی نے کراچی میں جو بلاسٹ کیا, وہ میں آئی واز سرپرائز کہ دیکھا, لیکن اس کے پاس کتنا, اس کے بچے تھے 2 چھوٹے چھوٹے, اس کو چھوڑ کے اس نے اتنا حرکت کی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وائے موجود ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر آپ اپنا ڈسکور کر لیں وائے, یہ ہے پرپز آف لائف. اگر آپ اپنے زندگی کا وائے ڈھونڈ لیں تو ہاؤ از ویری ایزی. ہاؤ جو ہوتا ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں ہاؤ میں پڑ جاتے ہیں, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے, جبکہ ہمیں واؤ WHY نہیں پتا ہوتا.
جب آپ کو کسی چیز کا کسی کے اندر وائی اگنائٹ کر دیں, مطلب اس کے اندر چنگاری جلا دیں, بھئی تمہارا وائی کیا ہے, ڈسکور یور وائی, تو پھر آپ ہر طرح کی پین بھی برداشت کر لیتے ہیں. نمبر 2, ہمارا جو ڈسکور نہیں کر پاتے جو نئی نسل کے حوالے سے میں کہتا ہوں سب سے بڑا ان کا پرابلم ہے, اور یہ اس میں سب سے بڑا قصور پیرنٹس کا ہے. یہ سارے بچے سن لیں, وہ اس وقت اتنے کمفرٹ زون کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا کمفرٹ زون کھا جاتا ہے, کل کر دیتا ہے. ان کو جب ہر زندگی کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں پھر وائی ٹو ٹرائی. نمبر 3, سب سے بڑا جو ہے نا پرپز آف لائف, اگر آپ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. ہم نے تو 8ویں جماعت میں ڈسکور کر لیا تھا, ہمیں کوئی اتنی مشکل یہ کوئی کہانی نہیں ہے. کیا چیز کہ وائی کیا تھا؟ وہ ایک اقبال کا ایک شعر تھا, اچانک ایک دن نظر سے گزرا تو ہمیں کہا جی بس آج اپنا وائی مل گیا. وہ وائی کیا تھا جی؟ میں نازیہ, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. کیا بولا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, اطاعت کے لیے ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں, ورنہ اطاعت کے لیے کام نہ تھے کرو بیاں. یعنی کہ فرشتے جو تھے, کرو بیاں کہتے ہیں, یہ جو فرشتے اور اللہ نے پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں, کریچرز ہیں جو اس کی اطاعت کرتی ہیں, بندگی کرتی ہیں, اس کی عبادت کرتی ہیں. تو انسان خالی عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, عبادت تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ درد دل. درد دل کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپیشن, سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ایمپتھی. یہ ایمپتھی کیا ہے سنیے, یہ ہے اصل میں پرپز آف لائف. یہ یونیورس کا ایک پورا گلوبل آرڈر ہے, ہر کائنات کی ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. آپ کبھی سمندر پہ گئے ہو؟ سمندر پہ لہریں دیکھی ہیں آپ نے؟ ویوز. جب 14ویں کی چاند ہوتا ہے تو لہریں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیا تعلق ہے؟ اتنے لاکھوں کلومیٹر دور ہوتا ہے, اس کا تعلق ہے نا. وہ چاند کی وہ چاندنی سے اوپر اس کی وہ لہریں جو چلتی ہیں تو پاگل ہوئی ہوتی ہیں لہریں. کبھی دیکھی نازیہ وہ لہریں پانی؟ ابھی آپ دبئی سے گئی تھی, سمندر دیکھا؟ تو وہ سمندر کی وہ جو چاند کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورج کا دیکھو, اگر سورج نہ نکلے 3 دن کے لیے سبزیاں پکیں گی, پھل پکیں گے, آپ کھائیں گے, گندم پکے گی جو روٹی کھا رہے ہیں, تو روٹی کا تعلق آپ کے سورج کے ساتھ ہے. تو انٹیگریشن ہے. جب گندم آپ کے منہ میں نوالا جا رہا ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے. تو یہ ساری کائنات جو ہے, سورج کروڑوں اربوں سال دور ہے سر سے, لیکن ڈائریکٹ آپ کھانا جو نوالا 3 ٹائم کھاتے ہیں اس کا تعلق اس روشنی سے. اگر وہ فوٹو سینتھسس کا پروسیس نہ کرے, سورج جو ہے اس کی لائٹ نہ پڑے, تو کیا ہے اس پوری کائنات کا جو سوشل آرڈر ہے, جو ریئل آرڈر ہے, جو ایک ایموشنل آرڈر ہے, اس ایموشنل آرڈر کا نام ایمپتھی ہے. کیا بولتے ہیں؟ اس ایمپتھی کو جو ڈسکور کر گیا اس کائنات کے, اس چاند ستاروں کے, اس پھولوں کے اندر, خوشبو کے اندر, اس سبزے کے اندر, ایک گرینری کے اندر, ایک نیلے آسمان کے اندر, یہ پوری کائنات جو ہے نا ایک ایمپتھی کے اوپر چلتی ہے. یہ ایمپتھی کو کیا بولتا ہے؟ ایک علامہ اقبال نے کیا بولا تھا؟ درد دل. یہ درد دل کیا ہے؟ یہ ایمپتھی ہے. اور پتہ ہے سمپتھی اور ایمپتھی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سر بتا دیں گے کہ ہماری آڈینس سمپتھی میں اور ایمپتھی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کسی کا بچہ رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتی ہے, اور اپنا بچہ رو رہا ہو تو دل میں درد ہوتی ہے. تو یہ جو دل کا درد ہے نا, اس وقت ہوتا ہے جب یو پٹ یور سیلف ان ٹو دا شوز آف ادر. تو یہ ہے زندگی کا سب سے بڑا. اور آخری بات کہتے جاتے ہیں کہ یہ جو پرپز آف لائف کیا ہوتا ہے, اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہونا. ایک تو ایمپتھی ہو گیا نا, یونیورسل آرڈر ہے. ایک اور آرڈر ہے, وہ ہے اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. روٹس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی ویلیوز. آپ کو تو درخت پہ فروٹ کب لگتا ہے؟ جب اس کی روٹس ہی ہوں. تو زندگی کی اگر آپ کو فروٹ چاہیے, آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے, آپ کو انرجی چاہیے, آپ کو زندگی میں ہیپینس چاہیے, زندگی کے اندر ساری جو چیزیں چاہیے, اس فروٹس کے لیے سارے فروٹس آف لائف ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یو ہیو ٹو کنیکٹ ود دا روٹس. اور روٹس کو نرچر کرنا پڑے گا, کھاد دے کر, پانی دے کر, تاکہ اس کی روٹس زندہ رہیں. اگر روٹس مر جائیں تو فروٹس بھی نہیں لگے گا, یعنی کہ آپ پیس آف مائنڈ سے بھی رہ جائیں گے. تو زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ کنیکٹ ود دا روٹس اف یو وانٹ فروٹس ان یور لائف. یہی فروٹ آف لائف ہے. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے آج جو ہے وہ ایک کافی بڑا ٹاپک ہے, اس کے اوپر مزید ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ چاہیں گے کہ دوبارہ سے ہم لوگ ایک سیم ٹاپک لے کر آئیں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے اور پراپر ٹریننگ ان کو مل سکے. ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ لوگ, پلیز ہم سے کویشچن ضرور کریں. ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ جائیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ آپ لوگوں کو جو ایشوز آ رہے ہیں لائف ٹریننگ سے ریلیٹڈ, یا کوئی بھی زندگی میں اور بھی کوئی مشکلات ہیں, آپ لوگ ہم سے کویشچن کر سکتے ہیں, سر ضرور جواب دیں گے. تھینک یو سو
سو مچ سر. آپ کو دوبارہ سے میں کہنا چاہوں گی اور اسٹے کنیکٹیڈ ٹو اس. اور اگر کوئی ٹاپک ایسا جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ضرور آپ لوگ بتائیے گا ان باکس میں. تھینک یو سو مچ.